اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم واہل بیتہ الاطیبین الانجبین الاطہرین المعصومین المظلومین لا سیما علی بقیت اللہ فی الارضین بہم نتولا ومن اعدائہم نتبرأ الی اللہ اما بعد فقد قال الامام الصادق علیہ الصلاۃ والسلام ان افضل الفرائض واوجبها على الانسان معرفة الرب والاقرار له بالعبودیہ۔ ماہ رمضان المبارک خدا شناسی کا مہینہ ہے، خدا سے قریب ہونے کا مہینہ ہے، خدا سے اپنے مستحکم رابطے کو برقرار کرنے کا مہینہ ہے، معرفت الہی کا مہینہ ہے، دعاؤں کا مہینہ ہے۔ اس میں اگر ہم پہچانیں کہ جو ہمارے عقائد ہیں، جو ہمارے اصول دین ہیں، ان کو اب تک ہم سنتے چلے آئے ہیں کہ اول توحید، دوسرے عدل، تیسرے نبوت، چوتھے امامت، پانچویں قیامت، لیکن کیوں اللہ ایک ہے؟ کیوں دو اللہ نہیں ہو سکتے؟ دو خدا ہونے کی مشکلات کیا ہیں؟ ہم خدا تک کیسے پہنچیں؟ اس کی معرفت ہم کیسے حاصل کریں؟ اصلاً دین کی ضرورت کیا ہے؟ کیا ضرورت ہے کہ ہم دیندار بنیں؟ اور اگر دین ضروری بھی ہے تو کیا ضروری ہے کہ ہم مسلمان بنیں؟ اتنے ریلیجن اور اتنے ادیان ہیں، اس میں دین اسلامی کیوں قبول؟ کیا خصوصیت ہے دین اسلام میں؟ بس ہماری گفتگو کا موضوع اصول عقائد، اصول دین، ضرورت، اہمیت، فضیلت اور راہ معرفت ہو گئے۔ واضح ہے کہ یہ بات فقط ایک آدمی کے بولنے سے حل نہیں ہوتی ہے کہ ہم بولتے رہیں، آپ سنتے رہیں اور چپے اٹھیں چلے جائیں۔ ایسا نہیں ہوگا۔ ایسا ہوگا تو پھر معاملہ جہاں تھا وہیں کا وہیں رہ جائے گا۔ لہذا ضرورت ہے دونوں طرف سے بات ہونے کی، کچھ دیر ہم بولیں، کچھ دیر آپ بولیں، تب معاملہ آگے بڑھے گا۔ تب کچھ بات ممکن ہے، کچھ باتیں ہم کہیں آپ کو سمجھ میں نہ آئی یا ہم صحیح سے سمجھا نہ پائیں۔ بات صحیح ہے لیکن ہم جو بیان کرنے کا انداز ہے جس سے بات دل میں اتر جائے وہ ہم نہ کر پائیں، یا آپ نہ سمجھ پائیں، یا ہم خود نہ سمجھ پائیں، سب احتمالات ہیں۔ تو پھر اس کا راستہ کیا ہوتا ہے؟ پھر اس کا راستہ سوال ہوتا ہے۔ السوال مفتاح العلم، السوال نصف العلم۔ سوال آدھا علم ہے، سوال علم کی کنجی ہے۔ کوشش کیجئے پوچھنے کی، جو بات سمجھ میں نہ آئے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، چونکہ یہ اصول دین کا معاملہ ہے، اس میں تقلیدی بحث نہیں ہوتی، اس میں خود اپنی تحقیق کرنی ہے۔ تو سب سے پہلی بحث جو آتی ہے، حدیث جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی، وہ سرکار امام جعفر صادق علیہ السلام کے حدیث ہے۔ آپ فرماتے انا افضل الفرائض، با فضیلت ترین فریضہ، فرض، و اوجبها، اور واجب ترین ڈیوٹی اور فریضہ انسان کے اوپر کیا ہے؟ رب کی معرفت، اپنے مالک و مختار کی معرفت، والاقرار له، معرفت کے بعد اس کا اقرار کیسے؟ زبان سے نہیں بلکہ عبودیت کے ذریعے سے، بندگی کے ذریعے سے، اپنا سب کچھ اس پر قربان کر دینے کے ذریعے سے۔ بس یہی بحث کا موضوع ہو گیا
کہ کس دلیل کے تحت معرفت الرب واجب ترین معرفت ہے، کس قانون کے مطابق معرفت رب با فضیلت ترین معرفت ہے، واجب ترین فریضہ ہے، کیوں؟ سوال ہے نہیں. اس کیوں کو اگر سمجھنا ہے تو چند باتوں کو سمجھنا ہو. کیوں معرفت کا حاصل کرنا ضروری ہے؟ کیوں ضروری ہے؟ سب سے پہلی بات، معرفت رب کی طرف جانا، آخرت کی گفتگو کرنا، قیامت کی گفتگو کرنا، اللہ کی گفتگو کرنا کیوں ضروری ہے؟ اس لیے ضروری ہے کہ مسئلہ احتمال و محتمل ہے. کیا ہو گیا؟ تو مسئلہ آسان تھا، اور سخت ہو گیا. احتمال و محتمل اور اس کی درجہ بندی، یہ کیا ہوتا ہے بھائی؟ نہ احتمال سمجھ میں آیا نہ محتمل سمجھ میں آیا، تو اس کی درجہ بندی کیا سمجھ میں آئے گی؟ ابھی تک تو آسان بات تھی، معرفت سمجھ میں آ رہی تھی، اب احتمال محتمل ہو گیا. ایک آدمی آ کے آپ کو کہے بہت سچا، بالکل سچا، اس کی ذرا برابر بھی جو ہے وہ شک میں کوئی آپ کو شبہ نہیں ہو، اور وہ خبر آ کے دے کہ باہر 100 روپے گرا ہوا ہے، 50 روپیہ گرا ہوا ہے، 10 روپیہ گرا ہوا ہے، ٹھیک ہے؟ تو اس آدمی نے جو کہا آپ کو، چونکہ سچا ہے، تو کتنا درجہ آپ کو جو ہے اس پر احتمال ہوا؟ آپ کے ذہن میں یقین آیا کتنا درجہ؟ 90%. معتبر آدمی نے کہا. لیکن 10 روپے وہاں گرا ہوا ہے تو کیا ہوا؟ گرا ہوا، گرا نہیں. محتمل یعنی جس چیز کی اس نے خبر دی ہے اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے زیادہ، کہنے والا بہت معتبر ہے، لیکن جس چیز کی اس نے خبر دی اس کی کوئی خاص اہمیت نہیں، کوئی اہمیت نہیں، کوئی بات نہیں. لیکن ایک 5 سال کا بچہ، ایک عام آدمی جس کی صداقت پر بھی اعتبار نہیں ہے، وہ آ کے یہ خبر دے کہ باہر 10 لوگ کھڑے ہوئے بندوق تانے ہوئے کہ جیسے ہی مولانا نکلیں گے ویسے ہی جو ہے وہ ان کو گولی مار دی جائے گی، اب کیا ہوگا؟ بچے نے آ کے خبر دی، اس نے آ کے خبر دی، اس نے آ کے خبر دی، اس نے آ کے خبر دی. اس کی بات کا اعتبار نہیں، بچہ ہے. لیکن جو بات وہ کہہ رہا ہے اس بات میں اتنا دم ہے کہ ہر آدمی پریشان ہے. مہمان آئے ہوئے، اللہ معلوم کیا ہو جائے کیا نہ ہو جائے. ہاں بھائی، ان کی جان تو ہماری ذمہ داری، ذرا سا کچھ ہو جائے گا یہاں سے لے کے ان کے وطن تک کس کو جواب دیتے پھریں گے؟ کیسی آپ نے ہوگا نہیں ہوگا مانا؟ 10 لوگ کیوں کیا کر دیا انہوں نے؟ کچھ ایسی بات بھی تو نہیں پڑھ رہے، کچھ کہہ بھی تو نہیں رہے، پھر بھی ان کو کیا ہو گیا، کیا کر ہر آدمی کیوں بھائی کیوں بھاگ رہا؟ اتنے سے بچے نے کہا ہے، اس کی بات کا تو احتمال بہت کم ہے. ہاں، لیکن محتمل اتنا زیادہ ہے. اب احتمال محتمل سمجھ میں آ گیا نا؟ محتمل اس کا جس چیز کے بارے میں بتا رہا ہے وہ اتنا زیادہ سنگین ہے کہ اگر اس کی طرف توجہ نہیں دی تو معاملہ خراب ہو جائے گا، بات بگڑ جائے گی، بات ہاتھ سے نکل جائے گی، ٹرسٹیز کی مشکلات کھڑی ہو جائے گی، پریشانیاں بڑھ جائیں گی، ان کی پورا ایریا بدنام ہو جائے گا، نہ معلوم کیا کیا ہو جائے گا. ہر آدمی 1000 باتیں سوچے گا، اس لیے ہر آدمی جائے گا وہاں. چلے دیکھیں کیا ہے وہاں، جائے نہ تھا کوئی تو یہ نہیں کہے گا کہ ارے ہم نے کیا غلط کیا، چلے گئے یہ درس چھوڑ کے وہاں چلے گئے، کیا بے وقوفی کی ہم نے، نہیں جانا چاہتے. نہیں کہ جانا غلط نہیں ہے. ہاں، دین کے بارے میں جو آ کے خبر دے رہا ہے وہ ایسا سچا ہے کہ جس کو کافروں نے بھی سچا مانا ہے، بے دینوں نے بھی سچا مانا ہے. اذیت پہنچاتے تھے، امانت اپنے اسی کے پاس رکھوا دیتے، پتھر مارتے تھے، امانت اسی کے پاس لا کے رکھوا دیتے، کوڑا پھینکتے تھے، امانت انہی کے پاس لا کے رکھوا دیتے، اوجھڑیاں بدن پر ڈالتے تھے،
امانت انہیں کے پاس لا کے رکھوا دیتے تھے. قتل کرنے کے لیے تلواریں اٹھا لی, امانت نہیں واپس لی. شب ہجرت میں پہلے امانت لے لیتے واپس کہ اب تو مار دیں گے تو جو ہے وہ اب میرا مال کہاں چلا جائے گا. بھئی دن بھر تیاریاں کرتے رہے پیغمبر اکرم کو مارنے کی, رات بھر کھڑے رہے, لیکن ایک نہ آیا پیغمبر اکرم کے پاس کہ بھئی وہ پیسہ جو دیا تھا واپس کیجئے. بولے لائیے وہ پیسہ دیجئے, ہاں کوئی کام آ گیا نہیں. یعنی اس کو اتنا اعتبار تھا قاتل ہونے کے باوجود بھی کہ اگر ان کو قتل کر دیں گے تو قتل کرنے سے پہلے کسی امین کے پاس سونپیں گے. ہے نا بات یہ بھائی, صحیح ہے. لہذا سونپا پیغمبر اکرم نے, کہا یہ ان کی امانت ہے, یہ ان کی امانت ہے, یہ ان کی امانت ہے, یہ ان کی امانت ہے. مولا کائنات جب مکے سے نکلے تو سب کو ان کی امانت واپس کر کے لوٹے ہیں. ہاں تو دشمنوں کی نگاہ میں بھی سچے ہیں. اور پیغمبر اکرم نے جب دین قبول کروایا ہے تو یہی کہہ کے قبول کروائی ہے, اسی احتمال و محتمل کو. فاران کی چوٹیوں پر کھڑے ہوئے اور کیا کہا پیغمبر اکرم نے, اگر میں تم سے کہوں کہ پہاڑی کے پیچھے ایک پوری فوج کھڑی ہے تو تم کیا کہو گے؟ مان لیں گے؟ کا تحقیق نہیں کرو گے؟ کا بالکل نہیں کریں گے. کیوں؟ ہو سکتا ہے کہ آج تک آپ جھوٹ بولے نہیں ہیں. آج تک آپ جھوٹ بولے نہیں ہیں, اس لیے آج بھی آپ جھوٹ نہیں بول سکتے ہیں. تو کہا اگر ایسا ہے تو میں ہی کہہ رہا ہوں اللہ ایک ہے, میں ہی کہہ رہا ہوں قیامت ہے, میں ہی کہہ رہا ہوں جیسے تم سوتے ہو ویسے ہی تم مرو گے, جیسے نیند سے اٹھتے ہو ویسے ہی قیامت کے دن اٹھائے جاؤ گے, میں ہی کہہ رہا ہوں. تو محتمل چونکہ بہت قوی ہے, اس لیے ضرورت ہے دین کے بارے میں تحقیق کرنے کی. کوئی یہ نہیں کہتے, انگلش کا ایک مقولہ ہے, اسپارک نیگلیکٹڈ برن دا ہاؤس. اسپارکنگ کو اگر آپ نے توجہ نہیں دی کہ ارے چلیے ہو رہا ہے تو پورا گھر جلا دے گی. اگر راکھ کے اندر چھپی ہوئی آگ کی طرف توجہ نہیں دی تو راکھ کے اندر کی چھپی ہوئی آگ آہستہ آہستہ گھر کو جلا دے گی. جو نبی ہے وہ اتنا سچا ہے, جو خبر دینے والا ہے اتنا سچا ہے کہ اس کے یہاں شک و شبہ بھی نہیں ہے. لہذا جن چیزوں کی وہ خبر دے رہا ہے ان چیزوں پر توجہ کرنا نہایت لازمی اور ضروری ہے. اور اگر نہیں کیا تو قوی احتمال ہے کہ آپ کو نقصان ہوگا, اور کوئی عقل مند ایسا نہیں کرتا ہے. اچھا نہیں ہوا, فرض یہی ہے کہ نہیں ہوا. نبی نے جو کہا فرض تو ہم سب کریں گے, ابھی نبی جو کہہ رہے ہیں غلط کیا. ایک آدمی وہ ہے جس نے نبی پہ کے کہے ہوئے پر اعتماد کیا اور سب کچھ کیا, نماز بھی پڑھی, روزہ بھی پڑھا, سب کچھ کیا, اور فرض یہ ہے کہ وہاں کچھ بھی نہیں ہے. اور ایک آدمی نے کچھ نہیں کیا, وہ گھومتا رہا, پھرتا رہا, فلمیں دیکھتا رہا, رمضان میں ٹہلتا رہا, گھومتا رہا ادھر ادھر, فیس بک دیکھتا رہا, سڑکوں پر گھومتا رہا, رات بھر دکانیں بمبئی کھلی ہوئی ہیں, گھومتا رہا, سب کچھ کرتا رہا. ٹی وی پہ اعلان ہو گیا رات بھر دکانیں کھلی رہیں گی, سب اخباروں میں آ گیا بمبئی کے تمام ہوٹل رات بھر کھلے رہیں گے ماہ رمضان المبارک میں. اس کو بھی مزہ آیا کہ پورا رمضان المبارک میں کھلا ہوا ہے, چلو گھومتے ہیں پھرتے ہیں ٹہلتے ہیں. نہیں کیا. ایک آدمی ہے وہ بیچارہ دعائے ابو حمزہ شمالی بھی پڑھ رہا ہے, دعائے افتتاح بھی پڑھ رہا ہے, قرآن بھی ختم کیے تھے نا سب کچھ. نقصان کیا ہوا؟ قیامت نہیں ہے, اللہ نہیں ہے, کچھ نہیں, نقصان کیا ہوا؟ وقت اس کا بھی گیا, وقت اس کا بھی گیا, وقت دونوں کا گیا. اس نے جتنے دیر میں کھایا اس نے اتنے دیر میں پڑھ لیا. اس نے باہر جانے کے لیے جتنی دیر پینٹ کی کریز درست کی کہ سب کو دکھانا ہے, رات بھر جانا ہے تو اچھا کپڑا پہن جانا ہے, اتنی دیر میں اس نے دعائے افتتاح ختم کر لی. جتنی دیر میں اس نے اپنے بال حبنقوں جیسے بنائے, پیسہ خرچ کر کر کے, سب لوگ ٹھیک ٹھاک بال رکھتے تھے, اس کو جو ہے وہ قضائی بال بنانے کا, اتنی دیر میں اس نے جو ہے وہ آدھا پارہ قرآن پڑھ لیا. تو اس کو نقصان کیا ہوا؟ کوئی, یعنی برابر کا شیڈول چل رہا ہے. جو گاڑی چلاتا ہے وہ گاڑی کے اندر تمام انسٹرومنٹ رکھتا ہے, کہیں پر چکا, بارش کے زمانے میں چھتری ساتھ میں رکھتا ہے. بارش ہوئی نہیں تو کیا نقصان ہوا, چھتری پڑی رہی ٹیکسی میں گاڑی میں, تو کیا ان سے نقصان ہو گیا بھائی؟
کچھ نقصان ہو گیا اگر ہم لے رہا پڑا ٹیکسی کے اندر ہاتھ میں رہا تو کسی چیز میں کوئی نقصان ہوا، لیکن اگر آ گئی بارش اور ہم تو رم خواہ بن کے نکل کے کہہ رہے کہاں آنے والی بارش، موسم نے کہا نہیں آئے گی بارش، اور کہیں آ گئی بارش، اکثر و بیشتر موسم کا بتایا ہوا غلط نکلتا ہے، تو بھیگے گا کون، مریض ہوگا کون؟ پس اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو لوگ اعتبار کر کے خدا کے راستے پر چل رہے ہیں اور وہ سب کچھ کر رہے ہیں، اگر کچھ نہ ہوا وہاں سب غلط نکلا خدا نخواستہ تو نقصان میں تو کوئی نہیں ہے، نہ عبادت کرنے والا نہ عبادت، اور اگر ہوا کہ ہے، اگر ہوا کہ ہے، اگر وہاں میزان کھڑا کر دیا گیا کہ ہے، وہاں تولے گئے اعمال کے تولے جائیں گے، وہاں دکھلائے گئے اعمال کے دکھلائے جائیں گے، تو کون گھاٹے میں؟ یہ رات بھر ہوٹلوں میں بسر کرنے والا، یہ دعائے ابو حمزہ شمالی پڑھنے والا، یہ فیس بک پر رات بسر کرنے والا یا دعائے افتتاح پڑھنے والا، یہ قرآن ختم کرنے والا یا قرآن کو پس پوچھ ڈالنے والا، کون نقصان؟ اور نقصان بھی ایسا نقصان جس کی بھرپائی نہیں، پلٹ کے آنا نہیں۔ پس اس کا مطلب یہ کہ عقل کہتی ہے کہ جس مخبر صادق نے خبر دی ہے اس کی خبر کی جستجو کرو، اور نہیں کرو گے تو گھاٹے کا احتمال بڑا ہے، محتمل قوی ہے، وہاں جلنا ہے، وہاں جلنے کے بعد معاملہ ختم نہیں ہوگا، پھر دوسری کھال ڈالی جائے گی پھر جلو گے، پھر تیسری کھال ڈالی جائے گی پھر جلو گے، اور جتنی برائیاں بڑھیں گی اتنی پریشانیاں بڑھیں گی، اور اگر اچھے کام کیے تو پھر اسی طریقے سے جنت الفردوس میں تبدیل ہوگی، پھر ائمہ کے ساتھ رہنا ہوگا، پھر ان کی بز میں بیٹھنا ہوگا، پھر ان سے اس کو تولو، اس کو سمجھو، احتمال و محتمل کی درجہ بندی کرو کہ جس چیز کی خبر دی گئی ہے اس میں اہمیت کتنی ہے، وقت برباد کرنا ہے یا وقت کو بچانا ہے، معرفت ضروری ہے، نالج اور نوسز ضروری ہے، اگر اس کی طرف نہیں آگے بڑھے تو اپنا نقصان کیا ہے۔ پس سب سے پہلا مقدمہ ہماری گفتگو ہے کہ معرفت ضروری ہے۔ کیوں ضروری ہے؟ اس لیے کہ جس نے خبر دی ہے وہ سچا ہے، جس چیز کی خبر دی ہے وہ سچی ہے، اگر سچے ہونے پر یقین نہیں ہے تو جستجو کرو، اگنورنسی سے کام نہیں چلے گا، ہم سے کیا مطلب، ہوگا نہیں، اس سے کام نہیں ہے، آگے بڑھنا پڑے گا۔ دین حق کی ضرورت، کیوں ہم ہر دین کو نہ مان لیں، کیوں ہم ایسے دین کو مانیں کہ جو ایک خاص نبی آ کر بتا رہا ہے۔ انسان کیسا بھی ہو اسے دین کی ضرورت ہے، اسے دین کی ضرورت ہے۔ اب دین کیسا ہو یہ مسئلہ ہے، دین کی تو ضرورت ہے۔ حتیٰ جو لوگ ظاہر گراں ہیں، فقط اسی دنیا کو دیکھتے ہیں، وہ بھی جب بھولی بھالی عوام کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں تو وہ بھی دین کا راستہ لیتے ہیں، وہ بھی دین کے ذریعے سے دھوکہ دیتے ہیں۔ یہی داعش، یہی النصرہ جو آج کل دہشت گردی کے پیک پر پہنچے ہوئے ہیں، توسل شرک، تبرک شرک، دعا مانگنا بدعت، یا رسول اللہ کہنا باطل، یا نبی کہنا باطل، یا حسین کہنا کاٹو مارو پیٹو، کچھ نہیں۔ اور اب جو دیکھا گیا، فوٹو لی گئی، ایک کے لاش کے پاس چمچہ رکھا ہوا ہے، ایک کی لاش کے پاس دلہن کا جوڑا رکھا ہوا ہے، سوریا میں۔ اب تعجب کی بات نہیں ہے کہ یہ تو چمچہ اور دلہن کا جوڑا کیا کر رہا ہے۔
اب جو پوچھا کیا ان لوگوں سے، کہنے لگے چمچہ اس لیے ہے کہ جیسے ہی یہ قتل ہوں گے ویسے ہی رسول اللہ کے ساتھ ظہر کا کھانا کھائیں گے، تو اس لیے چمچہ رکھا ہے ساتھ میں کہ چمچ کے ساتھ کھانا کھائیں گے نا، کیسے کھائیں گے؟ دیکھیں اب تک کیا کہہ رہا ہے؟ باطل، کفر، لیکن اس کو معلوم ہے عوام آئے گی تو اندیکھے پر آئے گی، عوام مانے گی تو تمہارے، ابھی تو تم کہہ رہے وہ باطل، یا اللہ کہنا باطل، یا رسول اللہ کہنا باطل، یا نبی کہنا باطل، جب سب باطل تو رسول اللہ تو مر گئے، اب چمچے تو کھاؤ کیسے ان کے ساتھ بیٹھ کے؟ لیکن معلوم ہے کہ پبلک آئے گی تو اسی بہانے سے آئے گی، جس کی نام پر کاٹ رہے ہیں مسلمانوں کو بے دریغ، اسی نام سے پبلک کو لا سکتے ہیں اپنے قریب میں، ہے یا نہیں؟ اس کو بھی سمجھ میں آ رہا ہے کہ دین کی ضرورت ہے، اس کو بھی سمجھ میں آ رہا ہے کہ بم باندھ کے کوئی آئے گا تو جنت کے شوق میں آئے گا، وہی سمجھ کے آ رہا ہے، بھولی بھالی عوام جنت کے شوق میں آ رہی ہے۔ یہ جوڑا کیوں ہے دلہن کا؟ کہا جائیں گے تو فوراً حوروں سے بغلغیر ہوں گے، اس لیے جوڑا لے کے چلا تھا ساتھ میں۔ یہ مادیت کا اثر ہے، لیکن یہ سمجھ رہا ہے کہ جوڑا یہاں کا وہاں کام آئے گا۔ کیا ہے؟ اس کو بھی دین سمجھ میں آ رہا ہے جو دین سے بے بہرا ہے۔ تو دین کی ضرورت ہے، دین کی ضرورت ہے، لیکن کیسے دین کی ضرورت ہے؟ دین فقط جسمانی ضرورتوں کا نام نہیں ہے، دین فقط فردی ضرورتوں کا نام نہیں، دین دونوں ضرورتوں کا نام ہے، فردی ضرورت بھی دین کی ہے، اجتماعی ضرورت بھی دین کی ہے۔ اپنی فردی ضرورت جیسے بدن، قرآن کیا کہتا ہے؟ فی الآفاق و فی انفسہم، ساری دنیا کا خلاصہ اس جسم میں ہے۔ اتزعم انک جرم صغیر، اے انسان تو گمان کرتا ہے کہ تو ایک چھوٹا سا وجود ہے؟ نہیں، وفیک انطوی عالم اکبر، تیرے اندر پورا عالم اکبر پوشیدہ ہے، ساری کائنات کا خلاصہ انسان ہے۔ ہر عضو کی اپنی ضرورت ہے، ہاتھ کی اپنی ضرورت، پیر کی اپنی ضرورت، انگلیوں کی اپنی ضرورت، آنکھوں کی اپنی ضرورت، ہر عضو کٹا نقص آیا، یہ اپنی ضرورت ہے سب کی۔ لیکن ایک عضو کٹا، ایک عضو میں نقص آیا، پورا جسم متاثر ہوا۔ اس کا مطلب ہے کہ فردی ضرورت بھی ہے اور سب کو ایک دوسرے کی ضرورت بھی ہے۔ چبھا تلوے میں کانٹا، کھٹک دل میں ہوئی پیدا، چبھا تلوے میں کانٹا اور کھٹک دل میں ہوئی پیدا، کہاں تکلیف پہنچی تھی کہاں معلوم ہوتی ہے؟ کیا یہ رابطہ ایک دوسرے کا ہے؟ یہ جسم کے اندر کی فردی ضرورت، ہاتھ کی اپنی ضرورت، پیر کی اپنی ضرورت، آنکھ کی اپنی ضرورت، اور سب کی ایک ساتھ ضرورت۔ سادی نے کیا کہا؟ بنی آدم اعضائے یک دیگرن، بنی آدم کیا ہے؟ یہ انسان آپس میں سب جسم کے مختلف اعضاء ہیں، ہر ایک کو دوسرے کی ضرورت ہے۔ لہذا جب کسی نے دعا کی یا اللہ مجھے دنیا میں کسی کا محتاج نہ بنا، تو معصوم نے فرمایا تم تو موت کی تمنا کر رہے ہو کہ مر جائیں۔ دنیا میں جب تک رہو گے یہ ہو ہی نہیں سکتا ہے کہ ایک دوسرے کے محتاج نہ ہو۔ بنایا ہے ایسا دنیا کو ہم نے کہ سب ایک دوسرے کے محتاج ہیں، پڑھا لکھا جاہل کا محتاج ہے، جاہل پڑھا لکھا کا محتاج ہے، غریب امیر کا محتاج ہے، امیر غریب کا محتاج ہے، سب ایک دوسرے کے رابطے میں۔ یہ دعا نہ کرو کہ اللہ کسی کا محتاج نہ بنا، اس کا مطلب تم دنیا میں رہنا نہیں چاہتے ہو، مرنا چاہتے ہو۔ دعا یہ کرو کہ اے اللہ نااہلوں پست کرداروں کے سامنے ہاتھ پھیلانے کی نوبت نہ ہے، کہ جو دینے سے زیادہ جتائیں، جو چھپا کے بھی دے سکتے تھے لیکن اپنے نام و نمود کے لیے 10 لوگوں کے سامنے دے رہے ہیں۔ نہیں، ایسے لوگوں سے پرہیز کرو، ایسے لوگوں سے بچو۔ بد دیا ایسے لوگوں سے اللہ نے غریب رکھے اللہ، فقیر رکھے اللہ، نااہلوں کے سامنے ہاتھ پھیلانے والا نہ رکھے، جو دینے سے زیادہ آبرو ریزی کر دیں ایسوں سے اللہ بچائے۔ یہ دعا کرو، بہت اچھی بات ہے۔ بس دین کی ضرورت ہے، دین کی فردی ضرورت بھی ہے، دین کی اجتماعی ضرورت بھی ہے۔ انفرادی زندگی میں بھی دین چاہیے اور اجتماعی زندگی میں دین چاہیے۔ انفرادی زندگی میں بھی دین کا اپنا کام ہے، فطرت انسانی ہے،
مادی اور مانوی سعادت کے لیے پاکیزہ اور فطری قوانین کی ضرورت ہے، اجتماعی ضرورت۔ آج دنیا میں پریشانی کیوں ہے؟ کیوں پریشان ہے دنیا؟ اس لیے کہ جو قوانین بنائے گئے ہیں وہ فقط جسم کو دیکھ کر بنائے گئے ہیں۔ جتنی سہولتیں دنیا میں ہیں سب جسم کی ہیں۔ پریشانی ہے، سب کچھ رکھنے کے باوجود بھی نیند نہیں آتی۔ کیوں نہیں آتی؟ اس کو جون، جولائی، مئی، اپریل میں بمبئی میں، یو پی کے دسمبر، جنوری کا مزہ آ رہا ہے۔ کمبل اوڑھنے کی ضرورت پڑ رہی ہے اس کو، قضائی قالین کے نیچے پیر دھسے جا رہے ہیں، قضائی ڈنلپ کے اندر گھسا جا رہا ہے، بیڈ روم میں قضائی اے سی میں کمبل اوڑھ رہا ہے جون کے مہینے میں، پھر بھی اسے نیند کیوں نہیں آتی؟ پھر بھی ایک ہلکی سی نیند، اور وہ بیچارہ دن بھر کا تھکا ماندہ ہارا فٹ پاتھ پر سو رہا ہے، اینٹ کو تکیہ بنا رہا ہے، زمین کو بستر بنا رہا ہے، ٹرین کی بھی آواز ہے، گاڑی کی بھی آواز ہے، آ رہے ہیں جا، وہ ایسا سویا کہ پتہ بھی نہیں صبح ہی میں اٹھتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ جتنی سہولتیں ہیں وہ مادیت کی سہولتیں ہیں، میٹر کی سہولتیں ہیں، ماورائے مادہ کی طرف توجہ نہیں ہے دنیا کی۔ جتنا بھی سائنسداں، آج تک اس سائنسداں کو دیکھا آپ نے کہ ورائے مادہ کس نے بحث کی؟ نہیں، وہ جو بھی بحث کرتا ہے اسی دنیا میں، جو کچھ بھی بنایا صورت میں، اس میں، اس میں، لیگزوریس جتنی چیزیں بنائی سب جسم کے۔ پہلے جا کے آدمی وہاں لائٹ جلاتا تھا، اب یہیں بیٹھا بیٹھا ریموٹ سے سب کچھ کر لیتا ہے۔ پہلے کچھ نہیں ہوتا تھا، اب جب کام جسم نے کام کرنا چھوڑا اور قضائی فاسٹ فوڈ آتے رہے جسم کے اندر، انہوں نے اپنا کام کیا، تو پھر نتیجہ جو سامنے آ رہا ہے وہ ہو رہا ہے۔ دین وہ ہے کہ جس نے، چونکہ دین خالق دین نے پیش کیا ہے نا، خالق انسان نے پیش کیا ہے نا دین کو، اس لیے وہ جسم کا بھی خیال رکھتا ہے، روح کا بھی خیال رکھتا ہے، وہ دونوں کو بیلنس لے کے چلتا ہے۔ اس بیلنس کو لے کے چلنے کی صورت میں انسان کی روح بھی کامیاب ہے، انسان کا جسم بہت جلدی جلدی انسان خدا کی طرف بڑھتا ہے۔ لہذا صاف صاف دعائیں ابو حمزہ صومالی میں سرکار زین العابدین علیہ السلام کیا فرماتے ہیں؟ اے اللہ تیری طرف حرکت کرنے والا بڑی جلدی جلدی پہنچ جاتا ہے مقصد تک۔ قریب المسافہ ان الراحل الیک قریب المسافہ، اے میرے مالک تیری طرف سفر کرنے والا بڑا نزدیک راستہ ہے اس کا، بیچ سے ادھر ادھر تو اس کو لمبا راستہ ہی طے نہیں کرنا پڑتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ بیلنس چل رہا ہے، اس لیے کہ برابر چل رہا ہے، اس لیے کہ فطرت کے ساتھ چل رہا ہے۔ فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا کی منزل ہے، جس پر اللہ نے خلق کیا ہے اسی روش پہ چل رہا ہے۔ جب اسی روش پہ چل رہا ہے تو پھر کیا مشکل ہے؟ پھر تو کوئی مشکل ہی نہیں، پھر مقصد تک پہنچ جائے گا۔ لہذا کیا کیا؟ اقم وجہ کا للدین حنیفاً، سیدھے راستے کی طرف، استوار دین کی طرف چلو، کہ اس لیے کہ یہی ہے خلقت کا راستہ۔ پس دین ضروری ہے، لیکن وہ دین جو حق کا راستہ بتائے، وہ دین جو فطرت کا راستہ بتائے، اور دو چار کی طریقے سے دین اور دین حق سمجھ میں آ جائے گا، کوئی ادھر ادھر جانے کی ضرورت ہے۔ آپ پورے نظام کو دنیا کے دیکھ لیں، چاہے مارکسزم نظام دیکھ لیں، چاہے سوشلزم نظام دیکھ لیں، چاہے جو نظام دیکھ لیں، سب نظام جو آپ کو دکھائی دے گا وہ فطرت سے کج نظام دکھائی دے گا، منحرف نظام دے گا۔ جتنے ازم ہیں، مارکسزم، سوشلزم، فیمینزم، جتنے ازم ہیں، دین ازم نہیں ہے۔ جتنے ازم کو آپ دیکھیں گے وہ سب آپ کو، حتیٰ مساوات کا نعرہ جو چلا تھا ایک زمانے میں، کتنے شیعہ اس میں داخل ہو گئے مساوات کے نعرے میں۔ ابو ذر کو لے کے سامنے آ گئے، ابو ذر مساوات کی طرف ہے۔ کب مساوات؟ کون سی مساوات؟ دین اسلام دین مساوات نہیں، دین عدالت ہے۔ یہی مساوات والے مساوات برقرار نہ کر سکے، جو حق مزدور کا وہی ہے حق پروفیسر کا، سب برابر۔
سب برابر، خود ہی نہ کر سکے، اس لیے کہ فطرت کے قانون کے خلاف ہے. خود بیٹھ گئے حریر و دیبا کے پردے میں، وہ جو مزدور تھا پھر وہی کاٹی کمائی، پھر وہی پسینہ، جو کہا تھا اس پر خود عمل نہ کر سکے، نتیجہ ہوا چلا کتنا، خود نہ چلا سکے. اس لیے کہ سیلوگن سے زندگی نہیں چلتی ہے، نعرے بازی سے زندگی نہیں چلتی ہے، زندگی عملی میدان میں آگے چلتی ہے، پریکٹیکل سے چلتی ہے، خود کر کے دکھانا ہوگا. دین وہ ہے جو خود کر کے دکھاتا ہے. سب کچھ رہنے کے بعد فقیرانہ زندگی بسر کرتے ہیں. کیوں؟ تاکہ یمامہ میں جو بھوکا سو رہا ہے وہ اطمینان سے سوئے کہ ہم بھوکے ہیں تو کیا ہوا، میرا امیر المومنین بھی تو بھوکا سو رہا ہے. اب فقیری میں تھوڑے ہی تھا جناب، سوکھی روٹی کھانا. یہ بیوقوف ہے کہنے والے، اور سونے وہ گھٹنے سے توڑتے تھے، اور خیبر کا فتح کرنے والا گھٹنے سے کوئی ایسے ہی توڑ رہے تھے، مجبور تھے، کمزور تھے. اپنے ہاتھ کی کمائی کے 1000 غلام آزاد کیے مولا کائنات نے. 1000 غلام. ایک آدمی کی قیمت لگائیے بازار میں کتنی ہے، دیت کا جا کے قانون پڑھی، ایک آدمی کی قیمت پتہ چل جائے گی. 1000 غلام اپنی سینچے ہوئے باغ سے، کمائی سے. آج بھی مدینے میں وقف باغ مولائے کائنات کا موجود ہے، جس سے لوگ کھاتے پیتے ہیں. اپنی محنت کا بنایا وہ باغ ہے، کہیں سے میراث میں نہیں ملا ہے. اس کے باوجود سکھ بھوکے نہیں تو خود کا میں چاہوں تو بہترین قسم کا گیہوں اور بہترین قسم کا شہد کھا سکتا ہوں، لیکن ہیہات کہ مجھے امیر المومنین کہا جائے اور میں سماج و معاشرے کی دبی کچلی افراد کے ساتھ زندگی بسر نہ کروں تو پھر امیر المومنین بننے کا کیا فائدہ. میں ایسا بنوں گا کہ پورے اسلامی مملکت میں اگر کوئی بھوکا سوتا ہے تو بڑے سکون سے سوئے کہ میں بھوکا ہوں تو کیا ہوا، میرا مولا بھی تو بھوکا سویا. میں سب سے کم ترین غذا کھاؤں گا تاکہ سونے والا غریب یہ سوچو ہاں میں نے کھایا تو کیا ہوا، جس کے پاس ساری خدائی ہے وہ بھی تو وہی کھا رہا ہے. یہ دین، یہ ہے پریکٹیکل. لہذا کوئی دین حق سمجھنے کا بہترین راستہ ہے. آپ دیکھیں آج دین حق سمجھنا ہے، کمپریزن کیجئے، خود بخود دین حق سمجھ میں آ جائے گا. جن لوگوں نے متع سے انکار کیا، کہا زنا ہے، فلاں ہے، یہ ہے وہ، آج وہی جہاد النکاح پیش کر رہے ہیں، محارم سے نکاح پیش کر رہے ہیں، محارم سے نکاح پیش کر فتویٰ دے رہے ہیں کہ جنگ میں، سیریا میں، عراق میں، ادھر ادھر محرم سے نکاح کر لو. یہ کیا ہے؟ دین حق سے. سرکار امیر نے کیا کہا تھا؟ اس کا مطلب نہیں کہ کل سے ہر آدمی متع کی تلاش میں نکل جائے. سرکار امیر نے کیا کہا تھا کہ اگر یہ کام نہ روکا گیا ہوتا تو کوئی زنا میں مرتکب نہ ہوتا مگر وہ جو فاسق و فاجر و شقی ہوگا. انکار کیا اس کا، آج نتیجہ دیکھیے کیا ہو. دین حق سمجھنے میں کوئی مشکل نہیں ہے. دین کے نام پر دھوکہ کھانے والوں کی کمی بھی نہیں ہے. ننھے بچوں کو قتل کرنا دین کے نام پر، مظلوم عورتوں کو بیوہ کرنا دین کے نام پر. اس کا مطلب یہ ہے کہ بس دین حق کی ہمیں ضرورت ہے. دین حق کی ہمیں جب ضرورت ہے تو دین کا زندگی میں کردار کیا ہے. ایک صلوات بھیجیے پر محمد و آل محمد. آدھا گھنٹہ ہو گیا مجھے بولتے ہوئے تقریباً، لہذا یہی 2 بات پر آج بات تمام کر رہا ہوں. پہلی بحث کیا تھی ہماری؟ تحصیل معرفت کی ضرورت، اس کو آپ نے سمجھ لیا، کہتے معلوم. دوسری بحث تھی ہماری دین حق کی ضرورت. یہ بھی دین کی ضرورت ہے. کون سا دین چاہیے؟ دین حق چاہیے. کیوں دین حق ہے؟ اس لیے کہ فطرت دین حق چاہتی ہے. جس طرف فطرت کا میلان ہے وہی دین حق ہے. اور دین اسلام کے علاوہ کائنات میں کوئی بھی دین فطری نہیں ہے. آپ کمپیریزن کر کے دیکھیں، حتی مسلمانوں میں بھی جو مکتب اہل بیت سے جدا ہیں ان کے یہاں بھی فطری دین نہیں پایا جا رہا ہے، فطرت سے جدا ہے. لا تبدیل لخلق اللہ، اللہ کی خلقت میں کوئی تبدیلی نہیں آئے گی. اب جب بات یہاں تک پہنچ گئی تو کل کی جو بحث شروع ہوگی کہ انفرادی زندگی اور اجتماعی زندگی میں دین کا کام کیا ہے، کیسے دین جب اپلائی ہوتا ہے معاشرے میں تو کون سی فردی مشکل ختم ہوتی ہے اور کون سی اجتماعی مشکل ختم ہوتی ہے دین کے نتیجے میں. 2 فردی مشکلیں، ایک خوف، ایک حزن. یہ کیسے دین اس کو ہینڈل کرتا ہے، اس کو انشاءاللہ
کل آپ کے سامنے پیش کیا جائے گا. ایک صلوات بھیجیے پر محمد وآل محمد. اگر ہماری بحث سے متعلق آپ کو کوئی سوال ہے تو آپ پوچھ سکتے ہیں. بسم اللہ. اللہ کوئی سوال نہیں. الحمدللہ. شب جمعہ ہے، شب زیارت امام حسین علیہ السلام ہے. خدا ہم سب کو اس بات کی توفیق عطا فرمائے کہ شب جمعہ ہو، حائر حسینی ہو، اور ہم سب امام حسین علیہ السلام کے حرم مطہر میں مل جل کر امام کی زیارت کریں انشاءاللہ. مالک اس ماہ مبارک رمضان میں جو اپنے خاص بندوں کو دینا چاہتا ہے وہ سب کچھ ہمیں عطا فرما دے. جن چیزوں سے اپنے خاص بندوں کو اس مہینے میں دور رکھا ان سے ہمیں بھی دور رکھا. عتبات عالیات کی حفاظت فرما. پرچم اسلام کو سربلند، پرچم کفر و نفاق کو سرنگوں فرما. عراق میں جو دہشت گرد گروپ مسلمانوں کے درمیان افتراق اور جدائی قائم کرنا چاہتا ہے اور قتل و غارت گری کا بازار گرم کیا، میرے مالک تجھے واسطہ ہے اس عظیم مہینے کی برکت و رحمت و رافت کا ان کے اوپر اپنا غضب و قہر نازل فرما. جو مسلمین شیعہ سنی سب مل جل کر ان کا مقابلہ کر رہے ہیں، ان میں طاقت و قوت و ہمت و شجاعت و شہامت عطا فرما. مالک ہماری زندگی کی آخری لمحات کو اپنی راہ میں قتل ہونے کا ذریعہ قرار دے. ہمیں شہادت کے درجے سے بہرمند فرما. ہمیں پیغمبر اکرم کے پرچم تلے شہادت کی توفیق عطا فرما. ہمیں اس غیبت کے زمانے میں اپنی زندگی کو شہادت کی طرح زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرما. ہمارے مولا و آقا کو ہم سے راضی و خوشنود فرما. امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما. ہم گناہ گاروں کو ان کے ناصروں میں شمار فرما. وتقبل منا انک انت السمیع.